اگر کسی فیملی پر بہت پرانا جادو ہے، علاج کروانے کے بعد بھی بار بار جادو ہو جاتا ہے، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کچھ چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی آسان سا عمل بتائیں۔ ایسی فیملی کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے روحانی معالج سے دور رہیں جو معالج مریض کی والدہ کا نام پوچھے، اس سے کبھی علاج نہ کروائیں۔ مریض کے پسینے والے کپڑے مانگے، اس سے علاج نہ کروائیں۔ مریض کی تصاویر مانگے، اس سے کبھی علاج نہیں کروانا۔ مریض کے پاؤں کی مٹی مانگے، یا مریض سے صدقے کے نام پر پیسے مانگے، گوشت مانگے، زعفران مانگے، مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرے کہ ایک آپ کو اتنا صدقہ دینا پڑے گا، وہ صدقہ دیں گے تو پھر ہی عمل ہونا ہے۔ صدقہ تو مریض خود بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے روحانی معالجین سے اگر کوئی علاج کروا رہا ہے، سب سے پہلے اسے علاج بند کروائیں۔ اور میں ایک اپنی طرف سے بات کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے روحانی معالج سے سب سے پہلے دور ہو جائیں جو مریض کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے۔ یعنی مریض معالج کے پاس گیا، پہلے اتنا خوف نہیں تھا، اس کی باتیں سننے کے بعد وہ خوف میں چلا گیا، وہ پینک ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، عامل نے ڈرانا۔ سب سے پہلے یہ نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جائیں۔ اس کے بعد خود گھر میں ایک عمل سٹارٹ کر دیں، آسان سا عمل ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا، خود وہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ دن میں ایک دفعہ 2-3 سیٹنگ میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے پورے دن میں۔ اور ایک دعا ہے، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ صرف اس عمل کی 1 مہینہ پابندی کر لیں، 30 دن پابندی کر لیں، 7 دن کے اندر اندر حیران کن گھر کے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔ جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد نمازیں یا صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ اس دعا کو ہمیشہ کا معمول بنا لیں۔ صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بار بار جادو ہو جاتا ہے، بار بار ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بار بار جادو ہو نہیں رہا ہوتا، جو پہلے چلا ہوا اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، عامل کہتا جی دوبارہ کر دیا، بھائی پہلے کا ہی علاج نہیں ہوا، پہلے جادو کو ہی آپ نے ختم نہیں کیا، وہی زائل نہیں ہوا، دوبارہ نہیں ہوتا، بار بار وہ خوف زدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پھر بچا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ آسان سا عمل کوئی بھی شخص، کوئی بھی فیملی 1 مہینہ کرتی ہے، ان کے گھر میں پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا۔ کسی عامل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو صدقے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مریض نے صدقہ کرنا ہے تو خود کرے، جتنا صدقہ دینا ضروری ہے اتنا ہی مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ صدقے کے نام پھر مریضوں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے جنات کو صدقہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف کوئی انسان ضرورت مند ہے اور دوسری طرف جن، صدقہ کس کو دینا افضل ہے؟ انسان کو۔ سب سے پہلے انسان بھوکا مر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ کے جنات کے ہمدرد ہیں؟ او بھائی آپ جنات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہاں بات غور کرنے کی۔ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ صدقہ ہم نے دریائے راوی میں پھینکنا ہے، پل کے اوپر سے دریائے راوی میں، ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے اور راوی کے اندر جو کچھوے ہیں وہ من کے ہو چکے ہیں، 40-40 کلو کے ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام تو یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ کچھ کو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مریض کے سر کے اوپر سے گھما کے پھینکنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے جو صدقے کا طریقہ بتایا ہے وہ تو سمپل ہے کہ بھئی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملتی بات تھی، سب سے پہلے غلط معالج سے علاج کرنے والوں سے دور جائے، اس کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے یہ آسان سا عمل کرنا ہے۔ پرانے سے پرانا جادو اللہ کے حکم سے جڑ سے اکھڑ جائے گا، پرانے سے پرانا جادو جل کے راکھ ہو جائے گا، وہ جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ جادو، جنات، شیاطین، عصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔